بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم عزیز طلباء، معرفت الرسوم کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ حمزے کے تعلق سے ہماری بہت ساری باتیں ہوئیں۔ آج جو سبق لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں وہ حمزے کی اقسام کے تعلق سے ہے۔ تو یاد رکھیں، مصنف علیہ الرحمہ نے حمزے کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ حمزہ مبتدیہ، دوسری قسم حمزہ متوسطہ، تیسری قسم حمزہ متطرفہ۔ یہ 3 قسمیں بیان کی اور ہر ایک کی تعریف کے ساتھ اس کی مثالوں کو بھی بیان فرمایا۔ تو کسے کہتے ہیں حمزہ مبتدیہ؟ تو کہا حمزہ مبتدیہ اس حمزے کو کہا جاتا ہے جو کسی کلمے کے شروع میں آ جائے۔ تو کلمے کے شروع میں اگر کوئی حمزہ ہے تو وہ حمزہ مبتدیہ ہے۔ جیسے الحمد، تو حمزہ شروع میں آیا تو اس حمزے کو حمزہ مبتدیہ بولیں گے۔ حمزہ متوسطہ کس حمزے کو کہتے ہیں؟ تو کہا حمزہ مبتدیہ اس حمزے کو کہتے ہیں جو کسی کلمے کے بیچ میں واقع ہو۔ کلمے کے بیچ میں اگر حمزہ واقع ہے تو حمزہ متوسطہ ہے۔ اب بیچ میں آنا یہ چاہے حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، دونوں صورتوں میں اس حمزے کو حمزہ متوسطہ بولا جائے گا۔ حقیقتاً کی مثال دی ہے یؤمنون۔ تو یہاں پر دیکھیں، ایک ہی کلمے کے حروفوں کے درمیان میں حمزہ آیا بیچ میں، یؤمنون، تو اس کو حمزہ متوسطہ حقیقتاً کہیں گے۔ کبھی ہوتا ہے کہ حقیقتاً تو نہیں لیکن حکماً ہو، اس کو حمزہ متوسطہ بول دیا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جزاؤکم، آباؤکم اور ابناؤکم، یہ ساری مثالیں جو ہیں۔ تو اس میں ابناؤ اور اسی طرح آباؤ، تو ابناؤ آباؤ یہ ایک الگ کلمہ ہے، اور اگر الگ الگ کلمے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ابناؤ میں آباؤ میں یہ دراصل حمزہ متطرفہ ہے۔ کہ حمزہ متطرفہ کہ اگر حمزہ کلمے کے آخر میں ہو تو ابناؤ آباؤ یہاں پر دراصل حمزہ متطرفہ ہے الگ الگ کلمے کے اعتبار سے۔ لیکن اگر ہم اس کی اضافت کر دیں کسی دوسرے اسم کی طرف، ابناؤ کی اضافت کر دی کم کی طرف، آباؤ کی اضافت کر دی کم کی طرف، جزا کی کر دی کم کی طرف، تو اب یہ اضافت ہونے کی وجہ سے اب جو حمزہ ہے وہ اخیر میں نہیں رہا، بیچ میں آ گیا۔ کس میں آ گیا؟ بیچ میں آ گیا۔ تو یہ بیچ میں جو آیا یہ مضاف الیہ کی وجہ سے کہ یہ ہمیں بیچ میں لگ رہا ہے، لیکن الگ مستقل کلمے کی حیثیت سے حمزہ آخر میں ہی ہے۔ تو اب چونکہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ حمزہ بیچ میں ہے، تو اس لیے حقیقتاً تو اس کو حمزہ متوسطہ نہیں کہا، لیکن چونکہ ایسا ہمیں لگ رہا ہے اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حمزہ جو ہے بیچ میں ہے، تو اس وجہ سے حقیقتاً تو نہیں کہا گیا لیکن حکمی طور پر کہہ دیا گیا کہ یہ حمزہ بھی حکمی طور پر حمزہ متوسطہ ہے۔ کہا چاہے حمزہ متوسطہ حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، رسماً دونوں کا حکم ایک ہوتا ہے، برخلاف حمزہ متوسطہ بزوائد کے کہ یہ حمزہ مبتدیہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ یعنی حمزہ متوسطہ بزوائد
کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حمزہ جو ہے کسی زائد چیز کی وجہ سے بیچ میں آ جائے، ورنہ اس کا بیچ کا مقام و مرتبہ نہیں ہے، اس کا مقام و مرتبہ شروع ہی کا ہے، مقام و مرتبہ شروع ہی کا ہے، لیکن کسی زائد حرف کی وجہ سے وہ اس کا مقام و مرتبہ بیچ میں ہو گیا، تو ایسے حمزے کا حکم حمزہ مبتدیہ کا ہی حکم ہوتا ہے۔ جیسے لِأَهَبَ، لِأَهَبَ، تو لام جو ہے یہ زائد ہے، اصل ہے اہبا، اور لام زائد، اور اہبا میں اگر دیکھیں تو حمزہ شروع میں ہے، اب لام کی وجہ سے حمزہ بیچ میں آ گیا، لام کی وجہ سے حمزہ بیچ میں آ گیا، تو اس لیے اس کو بول دیا حمزہ متوسطہ بزوائد، کہ کسی زائد حرف کی وجہ سے حمزہ بیچ میں آ گیا ہے، تو اس کا جو حکم ہوتا ہے وہ حمزہ مبتدیہ کا ہی حکم ہوتا ہے۔ تو دو قسمیں ہو گئی، ایک حمزہ مبتدیہ اور ایک حمزہ متوسطہ۔ حمزہ متوسطہ اور حمزہ مبتدیہ کی تعریف ہو گئی۔ حمزہ متطرفہ یہ تو آسان ہے، اس حمزے کو کہتے ہیں جو کسی کلمے کے آخر میں ہو حقیقتاً، جیسے جاء، شاء وغیرہ وغیرہ۔ اب مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ان تین قسموں کا بیان علیحدہ علیحدہ کیا جاتا ہے۔ اب الگ الگ جو ہے ہر ایک قسم کی مصنف علیہ الرحمہ وضاحت کریں گے اس کے آگے۔